بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اولئک یہی لوگ، جزاؤہم ان کی جزا یہ ہے، مغفرت بخشش، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات اور جنتیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ونعم اور کیسا اجر ہے، بدلہ ہے، عاملین عمل کرنے والوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے۔ متقین کی صفات کا بیان چل رہا ہے کہ متقین کون ہیں۔ اللہ نے ان کی کچھ صفات بیان کی اور پھر یہ بتایا کہ اگر وہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ اولئک یہ ان مغفرت مانگنے والوں، یعنی پچھلی آیت سے کی کنٹینیوٹی ہے یہاں پہ، کہ جو فاستغفروا لذنوبہم والے ہیں، جو اپنے ذکر اللہ فاستغفروا بذنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرہ، جب وہ معافی مانگتے ہیں تو ان کی جزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے، مغفرۃ من ربہم، اللہ کی طرف سے مغفرت، اللہ کی طرف سے بخشش۔ اللہ ڈھانپ لیتے ہیں ان کے گناہوں کو، ختم کر دیتے ہیں، محو کر دیتے ہیں۔ اور جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کو بہت ساری جنتیں ان کے، جنات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی بہترین، کتنا بہترین اجر ہے، کتنا بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ کون سا عمل کرنے والوں کے لیے؟ مغفرت مانگنے والوں کے لیے، اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، غصہ پیے جانے والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ عاملین یہ بتاتا ہے کہ یہ اجر ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ان کے کاموں کے بدلے میں، ان کی مغفرت کے بدلے میں، ان کے نیک کاموں کے بدلے میں، ان کے تقوی کے بدلے میں ان کو دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ کچھ مفسرین نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ بات کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اولئک کون لوگ؟ فاستغفروا لذنوبہم، وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو اپنی گناہوں پہ، اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے، ان کے لیے۔ تو اگر کوئی گناہ کرتا ہی رہے اور معافی نہ مانگے، مغفرت نہ کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو یہاں پہ مفسرین نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو مغفرت ارن کرتے ہیں، یعنی جو مغفرت حاصل کرتے ہیں، جو مغفرت کے حقدار بنتے ہیں، جو مغفرت حاصل کرنے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک وہ ہیں جن کو معافی دی جائے گی۔ دونوں میں فرق ہے۔ مغفرت کے جو دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے جو ہم ارن کرتے ہیں، ارن کرنے کے لیے ہمیشہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے کوئی چیز حاصل کرنے کی، چیز کا حقدار بننا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ ہی آخر میں آ رہا ہے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کام کرنے والوں کے لیے، محنت کرنے والوں کے لیے یہ بہترین بدلہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش یہ ارن کرتے ہیں، اس کے حقدار بنتے ہیں، نیک اعمال کر کے اور گناہوں سے بچ کے، اللہ سے مغفرت مانگ کے، اللہ سے توبہ کر کے، یہ اس کے حقدار بنتے ہیں۔ یاد رکھیں گے، کوئی بھی انسان بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں نہیں جائے گا۔ ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ جو ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور کوئی اچھائی کے کام کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں، معاملات معاشرت کا خیال رکھتے ہیں، یہ بیسیکلی ہم اللہ کی مغفرت کے حقدار بننے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا، اللہ کی رحمت کے حقدار بننے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، مغفرت مانگنی ہے، اللہ سے استغفار کرنی ہے،
اپنے گناہوں کو نظر میں رکھنا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اور دوسرے وہ ہیں جن کو معاف کیا جائے گا. کب کیا جائے گا یہ نہیں معلوم. جیسے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان کو جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو مغفرت دی جائے گی، جن کو معافی دی جائے گی، جن پہ رحمت کی جائے گی. یہ حقدار نہیں ہے، انہوں نے ارن نہیں کی، لیکن اس سے پہلے ان کو جہنم سے گزرنا پڑے گا. تو یہ فرق ہے دونوں میں کہ یہ آیت تو بات کر رہی ہے اولئک جزاؤہم، اولئک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مغفرت مانگی، جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے اصرار نہیں کیا، ان کے لیے ہے مغفرت اور جنت. تو پھر جنہوں نے توبہ ہی نہیں کی ان کے لیے کیا ہے؟ تو اس کلمے کی برکت سے، اس جو ہمیں اللہ نے اپنے فضل سے ایک ایمان کی نعمت ٹوٹی پھوٹی دی ہے، تو اس کی برکت یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے. خالدین فیہا کا جو ایک ضابطہ ہے وہ مشرکین کے لیے، کافرین کے لیے، جو جانتے بوجھتے ہوئے کفر کرتے ہیں ان کے لیے، جو ہیں تو مسلمان لیکن مغفرت نہیں اعلان کر سکے، ان کے لیے یہ پرابلم ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر نکالا جائے گا. اور یہ ڈال کے نکالنے میں کتنا عرصہ ہے، کتنے سال ہیں، یا کتنے ہزار سال ہیں، یا کتنے لاکھ سال ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے اٹس ناٹ این آپشن. یہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں ٹھیک ہے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا جہنم برداشت کر دیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توبہ کی توفیق دیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں، اور اپنی رحمت کی اور مغفرت کی مستحق بننے کی توفیق دیں. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت کی، اللہ کی مغفرت کے حقدار بنے، اللہ کی مغفرت کو ارن کریں. اور ایک اور وہاں پہ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں، ایک نہیں بہت ساری جنتیں. اور جنت کا ہم دیکھ چکے ہیں کہ جنت کی تو وسعت کتنی ہے، زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑی ہے، زمین و آسمان کے برابر تو اس کا عرض ہے. تو کچھ مفسرین نے بہت خوبصورت بات یہاں پہ کی جنات ان سے، کہ ایک جنت نہیں ہوگی، ایک باغ نہیں ہوگا. جنات یا جنت کا ایک جو معنی ہے وہ باغ ہے. تو کچھ مفسرین نے فرمایا کہ ایک جنت نہیں ہوگی، بہت ساری جنتیں ہوں گی، بہت سارے گھر ہوں گے، بہت سارے باغات ہوں گے. تو کچھ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ اس کو نا مختلف قسم کی جنتیں دیں گے. کوئی سمندر کے ساحل پہ ہوگی، کوئی کسی وہ پہاڑ کی چوٹی پہ، کوئی درختوں میں گھری ہوئی ہٹ ہوگی، کوئی یوں پھولوں کی وادی میں ہوگی، یا ملٹیپل جس کو جو چیزیں، دیکھیں ہمیں بہت ساری چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں. کوئی صحرا میں ڈونز ہوں گے، اس کے کنارے ایک بنا ہوگا، کوئی برف کا کوئی علاقہ ہوگا بڑا خوبصورت سا ڈھکا ہوا، وہاں پہ ہوگا، کوئی کسی جنگل میں ایک باغ ہوگا یا اس کے وہ ہوں گے. تو فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، ایک نہیں بہت ساری اللہ اس کو جنتیں عطا کریں گے. اور جو سب سے خوبصورت چیز ہے جنت کی وہ ہے خالدین فیہا، ہمیشہ اس پہ رہیں گے. یہ وہ نعمتیں ہیں جو کبھی کم نہیں ہوں گی، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور سب سے امپورٹنٹ کہ جن سے انسان اکتائے گا کبھی نہیں، جن کی ویلیو، جن کی ورتھ کم نہیں ہوگی. انسان کہیں پہلی مرتبہ جاتا ہے تو بہت زیادہ فیسینیٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت محویت سے اس کو دیکھتا ہے. اللہ سے جنت مانگنی چاہیے، اور صرف مانگنے سے گزارا نہیں چلے گا. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اس کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے، اور قرآن ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن بہت پریکٹیکلٹی کی بات کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، نبی موجود ہیں، ان کی دعائیں، ان کی برکتیں، ہر چیز موجود ہیں. لیکن جب انہوں نے حکم نہ مانا تو نبی کو موجود ہوتے ہوئے بھی ہمیں نقصان ہوا. وہ ابھی پھر دوبارہ سے وہی والا ٹاپک دوبارہ ابھی آگے کچھ آیات کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا. تو اسلام بہت پریکٹیکل مذہب ہے. اللہ جل شانہ کے بہت سمپل اینڈ سادہ سے رولز ہیں، اس طرح کرو، اس طرح مت کرو، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا. تو عمل کرنا،
توبہ کرنی یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ ہم کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔